اصل کیسی ہے، نسل کیسی ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کی نانی کیسی ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا نہیں بلکہ آپ کے لیے لازم قرار دیتا ہے، کیونکہ نسلوں کا اثر ہوتا ہے اور بچے اسی اثر کے مطابق رنگ و روغن پاتے ہیں، بود و پاش پاتے ہیں، عادات و اطوار پاتے ہیں، فکر و نظر پاتے ہیں۔ اس لیے جب رشتے کا انتخاب کیا جائے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی پاکیزگی کو جانچا جائے، اس کی طہارت کو جانچا جائے، اس کی شرافت کو جانچا جائے، اس کی لیاقت کو جانچا جائے، دیکھا جائے۔ فرمایا تزوجوا، شادیاں کرو، بالودود والولود، کس سے رشتہ کرو؟ محبت کرنے والی سے رشتہ کرو۔ تو جب شادی کر لیں گے وہ گھر میں آ جائے گی، تب نہ مولانا کو پتا چلے گا کہ محبت کرنے والی ہے یا عداوت کرنے والی۔ پہلے کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی ماں سے معلوم ہوگا۔ ماں اپنے باپ کے لیے، اس کی باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے فرما بردار ہے یا نہیں؟ اس کی ماں کو دیکھا جائے۔ اگر ماں اب اس کے باپ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے تو بیٹی بھی فرما برداری کرے گی۔ جو باپ اپنے بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو گالیاں دیتا ہے اس کے بچے شرفا ہو جائیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ گالیاں تو گہوارے سے سیکھ جائیں گے۔ تو اگر بچوں کو شریف رکھنا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود شرافت کا لبادہ پہنیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ہی سب سے محترم شخصیت کے گھر میں اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں سے محترم شخصیت بھلا کون ہو؟ اب دیہات میں رہتے ہوں، آپ شہر میں رہتے ہوں، اپر کاسٹ کے ہوں، لوور کاسٹ کے ہوں، اوپر ہوں، نیچے ہوں، جاہل ہوں، عالم، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو آپ کہے تو ضروری ہے کہ چھوٹے سے توتلے بچے کو بھی آپ کہیے۔ بیٹا آپ غلطی کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا آپ بیٹھ جائیے۔ 5 بار جب آپ کہیں گے اسے تو ننھا منھا بچہ آپ سے کہے گا ابو جان آپ پانی پی لیجئے، آپ کھلونا دلا دیجئے۔ لیکن جب آپ تو اور تیرا اور تڑاک کے ساتھ اس سے بات کریں گے، بیٹھ جا، کھڑا ہے، اٹھ جا، تو وہ بھی وہی لب و لہجہ اختیار کرے گا، وہی زبان اختیار کرے گا جو آپ اپنے بچے کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو شادی یہ دنیا کی رسم اور رواج نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح نصف الدین ہے۔ نکاح کیا ہے؟ آدھا دین ہے۔ تو جو شادی کر لے تو اس نے گویا کہ آدھا دین کمپلیٹ کر لیا۔ کیا کیا؟ آدھا دین اس نے مکمل کر لیا۔ اب باقی میں ساری چیزیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، فلاں ڈھمکانا، اس پر وہ عمل کر کے باقی آدھے کو پورا کرے۔ ظاہر میں مطلب یہی ہوتا ہے، ظاہر میں مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کے اسٹیج پر ہاں ہکاری کر لیا آدھا دین ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، ایمان لیا یا ضروریات دین کی تکمیل کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو علماء فرماتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے زبان سے ادا کر لیا، نہیں، زبان سے ادا کیا، دل سے اقرار کیا اور اپنے اعمال سے اس کو ظاہر کیا اور تقاضائے توحید و رسالت کو پورا کیا، اس کے لیے بشارت۔
تو جب بندہ اقرار کرتا ہے ایجاب و قبول میں اور نکاح کرتا ہے تو اب اس کے بعد اس کی منزل آتی ہے ایک جان کو اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ اب تمام تر ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہو گئیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہے، اپنے بندوں کی ساری ضرورت کو پورا کرتا ہے، اسی لیے اسے رب کہا جاتا ہے۔ ماں باپ ننھے منھے بچے جو بول نہیں سکتے ہیں ہر دم اسے ٹٹولتے رہتے ہیں، پیشاب کی حاجت ہے تو کرواویں، کھلانے کی حاجت ہے تو کرواویں، روے یعنی بچے کی ہر ضرورت کو پورا کر کے اسے بڑا کرتے ہیں، اسی لیے قرآن میں انہیں رب صغیر چھوٹا رب کہا گیا ہے۔ ماں باپ کو کیا کہا گیا ہے؟ بولیے، چھوٹا رب پالن ہار کہا گیا۔ اسی وجہ سے جس طرح رب کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح کروڑوں کروڑ صدقہ خیرات کرنے والا، درجنوں حج کرنے والا، ہر سال اعتکاف بیٹھنے والا، پورے سال روزہ رکھنے والا، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں نیکیوں کے باوجود وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اس لیے کہ رب یعنی صغیر، ان کا باپ کا رتبہ تو اپنی جگہ، تو گھٹنے کے پل نہیں چل سکتا تھا، گوشت کا ایک لتھڑا تھا جو سانسیں لیتا ہوا دنیا میں آیا تھا، شعور کی منزلوں اور دہلیز تک پہنچا کر انگلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی زبان چسا کر اپنے کاندھے پر بٹھا کر اپنے چھاتی پہ سوار کر کے اپنے خون جگر پلا کر کے تجھے ماں باپ نے اس منزل تک پہنچایا، اس منزل تک پہنچایا۔ تو جو کردار ماں باپ کا تھا، جو ہماری طرف توجہ دیجئے، اتنی تیز میری آواز آپ ادھر بہہ گئے، یہی ہوتا ہے۔ ایمان کی بڑی نہر دل میں جاری ہے، مگر چھوٹے چھوٹے گندے گندے سوتے اس میں آتے رہتے، ان سوتوں کو آپ بند نہیں کرتے، کبھی جھوٹ کا سوتا، کبھی حسد کا، کبھی کینہ کا، کبھی چغلی کا، ہے نا، چھوٹی چھوٹی سوتے کھلے ہوئے ہیں۔ ایمان جگمگا رہا ہے، ایمان کی نہر دل میں جاری ہے، مگر یہ چھوٹے 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 اتنے سوتے آتے ہیں کہ پورا پانی گندا ہو جاتا ہے، پوری چمک دھومل پڑ جاتی ہے۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے چیخوں تب بھی دوسرے کا آواز سے میری آواز تیز ہے، اور یہ مائک لگا کے بیٹھا ہے، یہ اتنا تیز، اور اس کے بعد بھی دائیں بائیں کی طرف دھیان آپ کا لگا ہوا ہے۔ یہ بھی عبادت اور یہ عظیم عبادت ہے۔ پوری رات سجدے میں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے مسجد کے امام، اپنے مدرسے کے استاذ کے پاس ایک گھڑی بیٹھ کر دین کا ضروری فرض واجب مسئلہ سیکھ لو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دکان پر مت بیٹھو، دکان پر مت بیٹھو، دکان عزت کی جگہ نہیں ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں اس کے لیے نہیں منع کر رہے، جو چائے خانے بیٹھتے ہیں مسلمان، اپنے بھائی کے اندر موجود برائی کا وہاں آپ تذکرہ کرتے ہیں، گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، معاف ہونے والا نہیں جب تک جا کر اس سے معافی مانگ کر معاف نہ کرا لیں۔ جی، جو بھائی کے اندر کمی موجود، خامی موجود ہے، اس خامی کا ذکر کرنا فرضی ہے تو الزام اور بہتان ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹی بات کہی تو وہ غیبت نہیں ہے، چغلخوری نہیں ہے،
کوئی بات اس نے کہی ہے وہی آپ پیٹ پیچھے بلا ضرورت نقل کیجئے، کوئی کمی اس کے اندر موجود ہے اس کمی کو پیٹ پیچھے بیان کیجئے، چاہے مرد بیان کرے چاہے عورت بیان کرے، ایسا کام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم آپ بچتے ہیں نہیں بچتے۔ بات کہیں اور میں کر رہا تھا، موضوع کسی اور طرف چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہاں تو ماں باپ کا یہ رتبہ ہوتا ہے، ان کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ اتنے مقام پر رکھتا ہے، ان کی نافرمانی کر کے آپ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے، نیک کار نہیں بن سکتے، اللہ کے یہاں مستجاب اور مقبول نہیں بن سکتے، ابرار میں آپ کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سمجھئے کہ اب آج کے دن جب بندہ اقرار کرتا ہے، جب بندہ اقرار کرتا ہے تزوج کا اور تعاقد کا، نکاح سے متعلق ہوتی ہے اس کی بیوی، تو اب ایک جان کی عزت، اس کی آبرو، اس کی صحت، اس کا کھانا، اس کی بود و باش، اس کا رہنا، گھر مکان، زندگی کی ہر ضرورت کی ذمہ داری کا اقرار کرتا ہے، ایک کا کفیل بنتا ہے، اور رب جب اسے برکت دیتا ہے تو اس سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں، وہ عورت ان اولادوں کی ضمانت ہوتی ہے، ان کی تربیت کا معلم ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس تھوک کو صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپ ناک صاف کرتے تھے تو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اور جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے وہ کلی کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، وہ سارا کچھ لیتے، کوئی چہرے پہ ملتا، کوئی پی لیتا، کوئی سینے سے لگاتا، کوئی سر پہ ملتا۔ میرے نبی کا ہاتھ جس کے سر پہ پھر گیا پوری زندگی اس کی خوشبو نہ گئی۔ خشک کنویں میں نبی نے کلی کر دیا تو ہزاروں ہزار صحابہ نے، اونٹوں نے، جانوروں نے پیا، قیامت تک وہ خشک نہ ہوا۔ تھوک مقدس ڈال دیا تو کھارا تھا، میٹھا ہو گیا، عام تھوک نہیں تھا، وہ مقدس تھا کہ اگر جسم پر لگا دیا تو بیماریوں سے شفا پا گیا۔ صحابی رسول کا پیر ٹوٹ گیا، نبی پاک نے فرمایا آگے بڑھاؤ، ہاتھ پھیر دیا تو فرمایا واللہ اس وقت سے لے کر آج تک کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی، مشتقیت بھی ابدا، مجھے اس میں تکلیف نہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان کی آنکھ باہر نکل آئی جنگ حنین میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنکھ کا ڈھلکا باہر ہے، پوچھا دنیا میں چاہیے یا عقبہ میں چاہیے؟ تھوک لگاؤں فٹ کر لوں، کوئی ایسا سرجن ہے کیا؟ سبحان اللہ، ایسا کوئی مرحم ہے کیا؟ فرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی آنکھیں ہمیں پیاری نہیں ہیں، ہمیں آخرت میں آنکھ چاہیے۔ مسلمان وہ تھا جو اپنی آنکھ چاہتا تو ٹھیک کر لیتا، مگر اس دنیا میں آنکھوں کا طلبگار نہیں، آخرت میں آنکھوں کا طلبگار ہے۔ عزیزان ملت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح عزت کرتے تھے۔ آج ہم ان کی میلاد مناتے ہیں، کل وہ جب شادیاں کرنا چاہتے تھے، اپنا گھر بناتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گھر لے جاتے تھے، دعا کرواتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے، تب وہ نکاح کرتے تھے، گھر کو آباد کرتے تھے۔ آج ظاہری وجود کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے مصطفیٰ نہیں ہے تو ہم اپنے گھر میں شادی سے پہلے، گھروں میں منتقل ہونے سے پہلے میلاد اور وہی یاد مناتے ہیں، اسی برکت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ہاتھ چوما کرتے تھے،
پائے ناز چوما کرتے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جبریل امین نے مقدس معراج کی رات نبی پاک کے تلوے چوم کر انہیں بیدار کیا۔ عرش بری پر جب میرے مصطفیٰ نے اپنے قدم رکھے تو عرش کو ناز ہونے لگا، جنت رش کرنے لگی۔ مگر آؤ دیکھو شادی اور اس کے نتیجے سے جو برآمد ہوتا ہے کتنا بلند ہے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ دل بے چین رہتا ہے روئے زیبا کے دیدار کے لیے، آپ کے قدموں میں سر رکھ کر سجدہ کرنے نماز پڑھنے کے لیے، مگر میں مزدور ہوں۔ انی احفر الآبار لتعبیر النخلہ، یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، یہ دیکھیے نا میرے ہاتھ میرا خشک ہو گیا، اس میں آبلے پڑ کے پھٹ پھٹ کے یہ کڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں کثیر العیال ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں۔ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ کیوں نصف دین ہے؟ اس لیے کہ آنے والے دن میں آزمائش اسی کے ذریعے ہونی ہے۔ انسان اپنے بچوں کی پرورش میں نہ جانے کتنے خطائیں کرتا۔ آج تمہارا دین آدھا دین اس کے لیے مکمل کیا گیا اس کے ذریعے۔ آؤ ذرا اس فلسفے کو سمجھو۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ دل بے چین رہتا مگر میں دور ہوتا ہوں، کھجور گاڑنے کے لیے گڑھے کھودتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گڑھے نہیں، کھجور گاڑنے کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھودنے پڑتے ہیں۔ انی احفر الآبار، میں کنویں کھودتا ہوں، گڑھے کھودتا ہوں، لتعبیر النخلہ، کھجور گاڑنے کے لیے۔ اس لیے جب رات کو موقع ملتا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، مگر دن میں آ نہیں سکتا، میں مزدوری کرتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کا کھانا دے سکوں، ان کے پرورش کا سامان مہیا کر سکوں۔ سارے صحابہ نبی پاک کا ہاتھ چومے، ہاں سارے صحابہ، سارے فرشتے بارگاہ میں حاضری دیں، جنت رش کرے، فرش و عرش جھومے، مگر میرے مصطفیٰ نے سنتے سنتے جو دیکھا تو وہ مقدس آنسوؤں کی جھڑیاں مقدس داڑھی ریش مبارک سے نیچے آنا چاہتی ہیں، اور وہ نبوت و رسالت والے ہوٹ ہلتے ہیں۔ آپ نے اس مزدور صحابی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مقدس ہوٹوں سے چوم کر فرما دیا اللہ کی قسم تمہارے یہ ہاتھ میرے رب کو بہت پسند ہے، تمہارے یہ ہاتھ میرے رب کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔